ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین چند باتیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ تک لائیں، اس ملک کی عوام تک لائیں، اس ملک کے سیاستدان تک لائیں، اس ملک کے اداروں تک لائیں، اور جو بھی اس ملک کے پاکستان کی سے محبت کرتا ہے اس تک اپنی بات پہنچائیں. ہو سکتا ہے ہم سے چند غلطیاں بھی ہوتی ہوں، لیکن ہماری نیت اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہے اور اچھائی کے لیے ہے، اپنے اداروں کی بہتری کے لیے ہے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. آپ دیکھیں اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس وقت پاکستان کی جو موجودہ 3 سال میں پالیسی ہے اس کی بنیاد پر پاکستان سیاسی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر، سماجی طور پر، آپ کے سفارتی طور پر اس وقت جو ہے اور معاشی طور پر بہت خطرناک پوزیشن ہے، بہت برے حالات ہیں. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور گورننس کے حالات دیکھ لیں کہ جب پاکستان کی عوام اس وقت ابل رہے ہوں اور ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہوں. کہیں کراچی میں آپ دیکھ لیں ناانصافی ہو رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم تو اپنا محل لیز کراتے ہیں، لیکن جو 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں اپنے گھروں میں، ماڈرن کوارٹر میں یا دوسرے اور جگہوں پر، ان کو آپ توڑ رہے ہیں اور ان کو بے گھر کر رہے ہیں. ان کی آوازیں سنیں، وہ روڈوں پہ آ گئے اپنی بچوں کے ساتھ لے کے، اولادوں کے ساتھ. پھر جو بے روزگاری ہے اس وقت 1,32,00,000، آپ نے 2018 میں 35 لاکھ بے روزگار کے ساتھ لیا تھا، اور آج آپ نے جو ہے 1,32,00,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. دوسری طرف 5 کروڑ سے زیادہ لوگ میں بتا چکا ہوں غریب ہو چکے ہیں. 42% لوگ جو ہیں اس وقت ایسے ہیں جو شدید معاشی مالی مشکلات کا شکار ہیں پاکستان میں. اور جہاں ایک گھر میں 5 افراد اگر ایوریج لیں تو 3 نوکری کرتے تھے، 2 بے روزگار تھے، آج 1 نوکری کر رہا ہے اور 4 بے روزگار ہیں. کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے. گیس کے بل، بجلی کا بل دینے کو نہیں ہے لوگوں کو. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. لوگوں کی آپ مہنگائی کا یہ حال ہے کہ 100 سے 500% جو ہے وہ آپ کے عام اشیاء کا اضافہ ہو چکا ہے. پیٹرول میں اضافہ ہے، ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ قرض کو تو چھوڑیں، عام پاکستانی کی جو حالات ہیں اس کا آپ دیکھیں. اس وقت انفلیشن ریٹ پھر 11 سے اوپر چلا گیا ہے. لوگوں کے استعداد نہیں ہے چیز خریدنے کے لیے، ایک روٹی بھی خریدنے کے لیے وہ مشکلات کے. اپنی اولاد کو گلا گھونٹ رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. کرائم ریٹس، پڑھے لکھے لوگ کرائم کی طرف آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کراچی کی جو صورتحال ہے، پورے ملک کی صورتحال ہے. جو لوگ پکڑے ہیں فرسٹریشن میں، لوگ اپنی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ڈیورس ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں اپنی بیوی کو، بچوں کو. اس طرح کے حالات ہیں. یہ سب فرسٹریشن کا حال ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ملک کے عام آدمی جو ہے اس وقت بہت بری طریقے سے مسائل کا شکار ہے. دوسری طرف پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ ان کے اپنے جو حقوق ہیں، ان کے رائٹس ہیں، وہ آپ چھین لیتے ہیں، مثلا ان کو دیتے نہیں ہیں. نوکری ہے وہ میرٹ پہ نہیں مل رہی ہے. آپ کسی کا کیس ہے تو وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہا ہے. انصاف ان کو میرٹ پہ نہیں مل رہا ہے. آپ کے ان کی جو آپ کے علاج ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہا ہے. تو اب جب ایسی صورتحال ہو کہ میرٹ پہ نہ نوکری مل رہی ہو، نہ علاج ہو رہا ہو، نہ انصاف ہو رہا ہو، پھر ان کے ووٹ جو وہ اس ملک میں امانت کے طور پر اپنے امیدوار کو دیتے ہیں، ان ووٹوں کو چوری کر لیا جاتا ہے، ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ فرسٹریشن کی اس وقت کہاں صورتحال ہے. یہ سب میں جو باتیں کر رہا ہوں، لوگ اس پہ کئی باتیں کریں گے، بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن اگر کوئی سنجیدہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ آئیں. اعداد و شمار سامنے ہیں، آپ دیکھ لیں. اس وقت دوائی کی پوزیشن ہے، لوگ اپنے ماں کو، باپ کو زندہ جو میڈیسن ایسی ہے جو زندگی بچاتی ہے، وہ تو 600 700 800 100% انکریز ہو چکی ہے. لوگ اپنے ماں باپ کو دوائی تک نہیں دے پا رہے ہیں. ایسی صورتحال ہے. مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. کیا کریں؟ کووڈ کے حوالے سے یہاں جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیجئے. اس وقت
بہت زیادہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن ہے، پھر حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، پھر رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، پھر ان کے میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے، پھر ووٹ کی پامالی ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ فرسٹریشن پھٹے گا۔ اب میں یہاں چند باتیں کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں آپ لوگوں کو آپ دیکھ لیں کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ابھی آپ نے کیا، گلگت بلتستان میں کیا، بھارت تو انہی چیزوں کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ایسی آواز گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے آئے ہماری غلطیوں کی بنیاد پر۔ ہم کر رہے ہیں غلطی، ہم ایسا موقع دے رہے ہیں کہ بھارت اس کا فائدہ اٹھائے، اور آپ کے گلگت بلتستان سے ایسی کوئی آواز ہے۔ طاقت کی بنیاد پر آپ بہت کامیاب، دنیا دیکھ لیں، امریکہ کی طاقت کے آگے افغانستان کی طاقت کیا تھی؟ مثلا ایک ملا عمر کا گھر دیکھیں، مٹی کا چھوٹا سا مٹی کا آپ گھر ہے کہ ایک پتھر مارے تو گر جائے، اس ملا عمر نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت آپ کے امریکہ کو شکست دے دی، انگلینڈ کو بھی دی، رشیا کو بھی دی۔ تو بھارت میں دیکھ لیں آپ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ 10 لاکھ فوج لگا دی، لیکن آپ ان کے آواز کو بند نہیں کر سکے۔ آپ کو اگر انٹرنیشنل اور مہذب دنیا اور ہیومن رائٹس اگر آج جس طریقے سے پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو یہ سب تیار ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، لیکن بھارت کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ 1 ارب سے زیادہ وہاں ان کا انٹرسٹ ہے اور اس خطے میں انٹرسٹ ہے، اس لیے یہ سب چیز رکی ہوئی ہے، ورنہ اب تک تو کشمیر بھارت سے نکل چکا ہوتا۔ تو ہم اپنے ملک میں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ انتقام کر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مثلا نواز شریف صاحب کے کو جو آج نواز شریف صاحب کی یا ان کی پارٹی کے ساتھ یا اپوزیشن کی سیاسی جماعت کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم آپ کر رہے ہیں، تو یہ لاوا پھٹے گا اور یہ بہت خطرناک ہوگا۔ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے، ہم اپنا بازو کھو چکے ہیں۔ ہم اسے کہتے تھے کہ یہ لائبلٹیز ہے، چلیں لائبلٹیز ہوتا، روتا ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ آپ سے کہتا دوبارہ ہمیں لے لو، تو آپ کہتے کہ دیکھو ان کا کیا اشر ہے، یہ تو ایسے ہی تھے بنگالی، لیکن وہ تو آج ایشین ٹائیگر بن رہے ہیں اور وہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ 2028 میں ہمیں لون دیں گے۔ کیا چیز ان کی ڈسکس کروں، ایک الگ ہے۔ تو بنگلہ دیش کا صورتحال دیکھ لیجئے، کیا ہوا؟ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ طاقت کی بنیاد پر کیا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بنگلہ دیش الگ ہوا، طاقت کا استعمال ہوا، اس کو عوامی مقبولیت تھی، اس کو عوامی سپورٹ حاصل تھی، پاکستانی تھا، کلکتہ میں نعرہ لگاتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو وہ آدمی آخر کیوں اتنا فرسٹریٹڈ ہوا، کیوں اس نہج پہ پہنچا؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اور ایک خطرناک گیم ہم نے کھیلا جس کا بنیاد ہوا کہ ہمارا ایک بازو ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہاں پٹسن ہے اور سیلاب ہی سیلاب ہے، لیکن اس ملک نے ہمیں دکھا دیا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ آج پاکستان کے اندر پھر آپ اپوزیشنز کے ساتھ جو حکومت یہ کر رہی ہے، جو اس وقت دشمنی کر رہی ہے، جو انتقام کر رہی ہے، جو حسد کر رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے۔ آپ کب تک حقوق کو دبائیں گے، عوامی آواز کو دبائیں گے؟ 30 سال میں نواز شریف کو جو مقبولیت نہیں حاصل تھی، 30 سال میں، وہ آج آپ نے 3 سال میں عوامی مقبولیت اس نہج پہ پہنچ چکی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، جو 30 سال میں ان کو تمام وسائل، طاقت، اختیار، حکومت، 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی، یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، اسے سمجھنا چاہیے کہ 3 سال میں نواز شریف کی آج جو مقبولیت آزاد کشمیر میں ہے، آج جو مقبولیت پاکستان میں ہے، خاص طور پہ پنجاب میں ہے، اور پھر ضمنی الیکشن دیکھ لیجئے، یہ دبانے سے، یہ حسد کرنے سے، یہ ظلم کرنے سے، یہ سیاسی انتقام کا اور آپ کی یہ ناتجربہ کاری ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ طاقت کی بنیاد پر اداروں کو استعمال کر کے، احتسابی اداروں کے ذریعے، ایف آئی اے اور نیب سے انتقامی کارروائی کر کے آپ ان کو ختم کر دیں گے، نواز شریف ختم ہو جائے گا، ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو 30 سال میں عوام میں اتنے پاپولر نہیں تھے، آج 3 سال میں ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں مریم نواز کو،
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو خاتون ہے، یہ جو لڑکی ہے، وہ اتنی، یہ جو عورت ہے، آپ خاتون کہہ لیں، لڑکی کہہ لیں، بہن کہہ لیں، ماں کہہ لیں، بیٹی کہہ لیں، ہر رشتہ ہے ہمارے لحاظ سے عزت والا. آپ دیکھ لیں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ مریم نواز آج پاکستان کی جو ہے وہ بہت بڑی لیڈر بن جائے گی؟ دکھا دیا اس نے. اکیلے آزاد کشمیر کے اندر جو کام اس نے کیا وہ ان کے فادر بھی نہیں کر سکے. اتنی بڑی مقبول لیڈر بن گئی. سیالکوٹ میں دیکھ لیجئے پھر 3 کس بنیاد پہ؟ جبکہ وہ ڈیتھ سیل سے نکلی تھی، جبکہ اس کو کہا گیا تھا کہ ہم اسمیش کر دیں گے، اس کو دھمکیاں تھیں. ان کے والد صاحب کو بقول ان کے مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ان کے سیاسی جماعتوں، چچا، ماموں، بھتیجے، کزن، سب کو بند کر دیا گیا. لیڈران کے اوپر کیسز لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ آج کہاں کھڑی ہے پی ایم ایل این؟ آئیے ذرا پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. آپ نے کوڑے مارے، جیل میں ڈالا، بھٹو کو پھانسی دی، لیکن کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ آج آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کتنی بڑی تعداد میں جاگی ہے. کل گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی اس پوزیشن پہ تھی کہ یا تو پیپلز پارٹی حکومت بناتی یا پی ایم ایل این حکومت بناتی، لیکن وہاں بھی غصب کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے حکومت بنانے کے اس کو توڑا گیا. آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں، کیا آپ نے طاقت کی بنیاد پر اس کو پھانسی دینے کے بعد، کیا لوگوں کو کوڑے مارنے کے بعد، لوگوں کو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے بعد، لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے کے بعد کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ وہ تو سندھ کی پارٹی تھی. بھٹو سندھ کا بیسیکلی ایک لحاظ سے لیڈر تھا، لیکن وہ آج تک زندہ ہے اور آج اس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. تو نواز شریف تو پنجاب کا لیڈر ہے. سوچے ذرا، پنجاب کا وہ ہر دل عزیز لیڈر ہو گیا ہے، مقبول لیڈر ہو گیا ہے. تو کیا ان کے لوگوں کو کوڑے مار کر، کیسز بنا کر، آپ کے جیلوں میں بھر کر، آپ کے ان کے ووٹوں کو جو ہے وہ چھین کر، ان کو کلین سویپ سے 4 اور 5 سیٹوں پر لا کر، کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس سے میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی، یا مریم نواز صاحبہ کی ختم ہو جائے گی، یا پی ایم ایل این ختم ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں. ایسی عوام جس کو چاہتی ہے وہ ختم. ہاں، اگر میاں نواز شریف صاحب عوام میں ہوتے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کارکردگی نہیں تھی، ان کے اوپر الزام ہے، چوری ڈاکو جو بھی ہے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، عوام کو وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو وہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے، جیسے عمران خان ہو گئے. پوری طاقت ریاستی اور حکومتی رکھنے کے باوجود آج ان کی عوام میں پذیرائی دیکھ لیں. وہ الگ بات ہے کہ الیکشن وہ جیت رہے ہیں، دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح الیکشن ہے. تو کہنے کا مطلب ہے خدا کے لیے اپنے ملک پہ رحم کریں ہم سب مل کے. اور ہماری کسی سے محبت نہیں ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب یا عمران سے نفرت ہے، لیکن ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو حال دیکھ رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اور آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ ان عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ان عمل کا نقصان ہو رہا ہے. میاں نواز شریف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ابھر رہے ہیں. وہ آزاد کشمیر میں ان کی بیٹی نے پی ایم ایل این کو آسمان پہ پہنچا دیا. پنجاب میں آج آپ الیکشن لڑا لیں، سویپ کرے گی پی ایم ایل این، میرٹ پہ کر لیں، ضمنی الیکشن دیکھ لیں. تو جو 30 سال میں تمام وسائل، طاقت، حکومت میں رہنے کے باوجود نواز شریف وہ مقام حاصل نہیں کر سکے، آپ کے ظلم نے، آپ کی زیادتی نے، آپ کے انتقام نے، آپ کے نہ تجربہ کاری نے، آپ کی نااہلیت نے میاں نواز شریف صاحب کو اتنا ہی بڑا لیڈر بنا دیا. بلکہ مریم نواز صاحبہ بہت بڑی لیڈر بن گئی ہیں، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے کہ شیخ مجیب صاحب کو نے دیکھ لیا، آپ نے عوامی لیڈر تھے، کیا ہوا. بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، حالانکہ یہ سندھ ہے، میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے لیڈر ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. عوام سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کے بعد. آئین پہ عمل کرنا چاہیے، اپنے حلف کا پاسداری کرنی چاہیے، اور عوام کے ووٹ کو اہمیت دینی چاہیے. اور حقوق اور رائٹس، عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تقریباً کوئی 25-28 کانسٹیٹیوشن میں رائٹس ہیں، وہ ملنے چاہیے. ڈاکٹر دانش کو یاد. اللہ حافظ.